نحمدُ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکین 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 رجل لیس لہ امرأة وإن کان کثیر المال مسکینۃ 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 امرأة لیس لها رجل وإن کان کثیر المال او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من تزوج مخافة العیلہ من انکر التزویج مخافة العیلة فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تزوج فقد احرز شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور آج کے مہمان خصوصی بزم اس بزم کے اس ساری مجلس کے جو ماشاءاللہ یوں سمجھ لیں کہ خصوصی طور پر جن کے لئے آج یہ خوشی کا موقع ہے وہ ہمارے دولہا بھائی ہیں، اور ان کے یہ بھائی جو ماشاءاللہ ساتھ بیٹھے ہیں، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص محترم بھائی محمد اجمل نقشبندی صاحب، آپ کو اور آپ کے جملہ یہ دوست احباب جتنے بھی یہاں موجود ہیں، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر آغاز اتنا حسین ہوگا تو انشاءاللہ انجام بھی حسین ہوگا۔ تو قبل اس کے کہ میں چند گزارشات شادی خانہ آبادی کے حوالے سے عرض کروں، عزیزان گرامی بس چند کلمات نصیحت آپ حضرات، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ لے جائیں، کچھ سمجھ پائیں، آپ کی اور میری اصلاح ہو جائے، تو آج کی اس محفل کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ بظاہر رشتہ دار دوست احباب مجموعی بات کر رہا ہوں، کسی فرد واحد کی نہیں، نالاں بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ محفل سجائی ہے، بلائیں بھی صحیح تو روٹ کر آتے نہیں ہیں، ناراضگی کا خفگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ محفل کہاں سے سجا لی۔ اب اس موقع پہ بھی یہ مولویوں کو بلائیں گے، نعت خوانوں کو بلائیں گے، نعت خوانی کروائیں گے، اس موقع پہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ غم میں تو ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے نا، دکھ آ جائے، مشکل میں پھنس جائیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں نا جی، یا اللہ مشکل حل کر دے، پریشانی دور کر دے۔ مشکل میں اللہ یاد آیا، کیوں؟ میں مشکل میں مبتلا ہو گیا۔ مشکل میں اللہ یاد آیا کیونکہ میری مشکلیں حل ہوں گی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب میں مانگوں گا۔ تو مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کتنا حسین ہوگا یہ انداز کہ خوشی کے موقع پہ اللہ کو بھولے نہیں، اللہ کو یاد کرے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پہ بھی اللہ کو یاد کرے، اور پھر محبوب کو یاد کر رہے ہیں آپ نا، یہ انداز جو آپ نے اپنایا، حضور کے ذکر کی محفل سجائی، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، درمیان میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے،
تو یہ انداز میرے محبوب کو کتنا پسند ہوگا، اور ان لمحوں کے اندر میرے آقا کی توجہ اس محفل کی طرف ہے، سبحان اللہ، حضور کی توجہ اس محفل کی طرف ہے۔ میں نے 4-5 باتیں کرنی ہے، پوائنٹ، اہم نقطے جو زندگی کو حسین بنانے میں بڑے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ازواج کو مخاطب کیا۔ اچھا، مرد اور عورت کی عمر میں، ایج میں اگر ڈیفرنٹ ہو نا، فرق ہو، تو بنتی نہیں ہے، دوریاں بڑھ جاتی ہیں، نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جاتی، ایک دوسرے سے میل جول نہیں کر پاتے، نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح 6 سال کی عمر میں حضور سے ہوتا ہے۔ کتنی؟ 6 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں حضور کی دلہن بنا کر حضور کے حجرے میں لایا جاتا ہے۔ اچھا، آج تک یہ تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہرا بطول دلہن بنی، مولا علی دولہا بنے، یہ بیان کرتے ہیں نا، اور پھر مولا علی دولہا بن کر مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں آئے، یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دولہا بھی شان والا اور سیدہ زہرا بطول بھی شان والی۔ اگر یہ دولہا شان والا ہے مولا علی پاک، تو پھر وہ دولہا جو ساری کائنات کے عظمتوں کے مالک ہیں، سید العالمین، جب دولہا بن کر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں، ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے ہوں گے، تو اس دولہے سے بڑھ کر کائنات میں سونا دولہا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پتہ ہے حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ 9 سال کی عمر میں حضور کی دلہن بن کے لائی گئی، بڑی کم عمر تھی، بچپنا بھی تھا۔ 9 سال کی عمر میں بچپنا ہوتا ہے، پختہ عمر نہیں ہوتی، سنجیدگی نہیں ہوتی، لڑکپن ہوتا ہے، ایک عجیب طبیعت ہوتی ہے۔ میرے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں حضور کے آنگن میں آئی نا، جب میں حضور کے حجرے میں آئی، میری شادی ہوئی، میں حضور کی دلہن بنی، تو کہاں میری عمر، کہاں حضور کی عمر، 50 سال حضور کی عمر ہے۔ کتنی؟ 50 سال حضور کی عمر ہے۔ 40 سال کی عمر میں تو اعلان نبوت کیا، 50 سال کی عمر کہاں؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ اتنی کم عمر ہے، لیکن حضرت عائشہ فرماتے ہیں کبھی بھی مجھے گھر کے اندر کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضور اتنا محبت سے پیش آتے، اتنا پیار سے پیش آتے، وگرنہ بچیاں ہوتی ہیں، کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں، دلہنیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ بڑی عمر والا، میں اتنی کم عمر تو میچور نہیں ہوتی، وہ سنجیدگی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری دیکھ بھال جس طرح میرے حضور کرتے تھے، کبھی مجھے مشکل پڑی نہیں، سبحان اللہ، مجھے کبھی پریشانی ہوئی نہیں۔ اچھا، بڑی کمال کی بات آپ کو سناؤں، سننا چاہیں گے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، انداز دیکھیں، آج اگر کوئی کرے تو اسے رن مرید کہہ دیں گے، یہ بڑے محتاط لفظ بول رہا ہوں، یہ کہنے پڑتے ہیں، سمجھانے پڑتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدع فاہ علی موضع اشرب منہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کھانا لگا ہے، پانی کا برتن پڑا ہے، میں نے وہ گلاس، وہ برتن، وہ پیالہ جس میں حضور پانی پیا کرتے نا، وہ مٹی کا برتن میں اٹھا کے میں نے پانی پیا، تو جس حصے پر، پیالے کے جس حصے پہ، کنارے پہ میں نے اپنے خوبصورت ہونٹ مبارک رکھے نا، تو پانی پیا 3 گھونٹ میں، پی کر پھر میں نے نیچے رکھا، تو پتہ ہے محبوب نے کیا کیا؟ اب محبوب نے وہی جگہ، وہی پیالہ اٹھا کر پھر جہاں میں نے اپنے ہونٹ مبارک رکھے تھے نا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے محبوب نے وہیں اپنے ہونٹ مبارک رکھے۔ سبحان اللہ، اونچی بات سے کہتا ہے، اتنی بڑی بات پہ سبحان اللہ، اتنی مٹھی نہیں، اونچی مانا سبحان اللہ۔ کیا کیا حضور نے؟ یہ نوازنے کا انداز ہے، یہ محبت کرنے کا انداز ہے۔ عائشہ تم ہماری دلہن ہو، عائشہ تم ہماری دلہن ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے آخری ایام کے اندر بے قراری ہوتی، پوچھتے میری عائشہ کی باری کا دن کب آئے گا؟ میری عائشہ کی باریاں تھی نا،
یہ دن فلاں کا، یہ دن فلاں کا، یہ دن فلاں کا، یہ رات فلاں کی، یہ فلاں کی. تو وہ رات جو باری حضرت عائشہ کی ہوتی نا، میرے محبوب پوچھا کرتے میری عائشہ کی باری کب آئے گی؟ اور حضرت عائشہ فرماتی یہ مجھے فخر نصیب ہے کہ جب حضور کی روح مبارک نکلی تو میرے حجرے میں تھے، میرے سینہ مبارک سے پشت لگا رکھی تھی. اور فرمایا پھر حضرت جتنی حضور کی ازواج ہے نا، کسی زوجہ کے بسترے پہ جبریل قرآن لے کر نہیں اترے. حضور کی ازواج حضرت ماریہ، حضرت جویریہ، حضرت ام سلمہ، حضرت رقیہ، حضرت حفصہ، دیگر ازواج حضرت ام سلمہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، دیگر جتنی ازواج ہیں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری حضور کی ازواج ہیں. لیکن کسی زوجہ کے بسترے پہ میرے آقا جلوگر ہوں اور جبریل قرآن لے کر آئے، ایسا نہیں ہوا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ ایک کائنات، آپ فرماتی ہیں ایک میرا حجرہ تھا، ایک میرا بستر تھا. جب میرے پہلو میں میرے آقا جلوگر ہو جاتے نا تو فرمایا یہ میری خصوصیت ہے، جبریل قرآن لے کر آیا کرتے، جبریل قرآن لے کر آیا کرتے. سمجھ بھی آ رہی ہیں باتیں؟ گھر کو جنت کی نظیر بنانا کیسے؟ گھر کو یوں نہیں ترم خان بن جائے، ہر وقت چہرے پہ 12 بجے آئے گھر میں تو بچے سہم گئے، ڈر گئے. نہیں، ایسا نہیں. خوشگوار طبیعت ہونی چاہیے، خوشگوار طبیعت ہونی چاہیے. ہم نہ روتے، ہماری شکل روتی. یہ بھی کوئی بندہ ہے ہر وقت غصہ ناک پہ چڑھا ہوا ہے، جب بھی بات کرتے تو لہجے سے آگ نکلتی ہے. ایسا بندہ میرے محبوب کا پسندیدہ نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میری عمر کہاں، میرے نبی کی عمر کہاں، لیکن اتنی کم عمری کے اندر بھی میرے آقا نے کبھی مجھے کمی محسوس نہیں ہونے دی، کبھی مجھے گھر کی یاد نہیں آنے دی، مجھے کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان نہیں ہونے دیا. اور پھر کمال کی بات دیکھیں، کمال کی بات دیکھیں، انداز دیکھیں. انداز کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتے جہاں سے میں پانی پیتی ہوں میرے نبی بھی وہیں سے، وہیں ہونٹ رکھتے ہیں جس جگہ پہ میرے ہونٹ لگے ہیں نا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے نبی بھی وہیں ہونٹ رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کیا جائے تو میاں بیوی میں محبتیں بڑھ جائیں گی. اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہوں گا، آج کی بات نہیں ہے، مجموعی طور پر ساس کو، سسر کو، آنے والی بہو کو بہو نہیں بیٹی بناؤ. کیا بناؤ؟ بیٹی بناؤ، بہو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اپنائیت نہیں ہے، اجنبیت ہے. یہ ہماری بہو ہے، بہو نہیں ہے، یہ بیٹی ہے. تمہاری نسل ہی سے چل رہی ہے، تمہاری نسل ہی سے چلے گی، تمہارے بچے آگے بڑھیں گے. تو جس نے اپنے جسم کا خون پلا کر تمہاری نسل کے اس چمن کی آبیاری کرنی ہے، اس کو بہو نہیں بناؤ، بیٹی بناؤ. اور اگر آج تم اس پہ ظلم کرو گے نا تو اگر اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں تو وہ بیٹیاں بیاہ کر پھر آگے جائیں گی. تو آج جو تم کر رہے ہو، اگر تمہارے جیسے ساس اور سسر اسے مل گئے اور اس کی زندگی بھی خراب کر دی تو پھر کیا بنے گا؟ تم غیروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بناؤ، پھر اللہ کرم کرے گا کہ جو تمہاری بیٹی جہاں دلہن بن کے جائے گی اس کے ساس کو، سسر کو اللہ کرم نوازی کرے گا، ان کے دلوں کو ملا دے گا. اور عورت جب گھر میں ہو اور اکیلی ہو یا کوئی اوپر ہو، وہ اکیلی ہو، دروازے پہ دستک ہو بھی، تو عورت جواب کیسے دے یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے. وَقُلْنَا، قرآن فرماتا ہے، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. فرمایا جب کوئی دروازے پہ بندہ بات کرنے کے لیے آئے نا، میرے نبی کی ازواج نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، سخت لہجہ ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لہجے کی نرمی کی وجہ سے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، بیمار دلوں کے اندر کہیں لالچ بڑھ نہ جائے، کوئی غلط سوچ نہ آ جائے.
یہ حضور کی ازواج کو کہہ کر اللہ نے امت کی بیٹیوں کی تربیت فرمائی ہے کہ تمہارے دروازے پہ چوکھٹ پہ اگر کوئی آ جائے اور تمہارا خامد ہے کام کاج پر، تو فرمایا اس کو جواب نرم لہجے میں نہیں دینا ہے، سخت لہجے میں دینا ہے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ حضور کی دو ازواج ہیں، مدینہ کی گلی ہے، حضور بھی ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے اچانک عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں، نابینا صحابی ہیں، مؤذن رسول ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا راستہ دے دو، ہٹ جاؤ۔ تو جب چلے گئے نا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، تو ازواج نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا تھا۔ تو پتہ ہے میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ میرے محبوب فرمانے لگے وہ نابینا تھا لیکن تم تو بینا تھی نا، تم تو بینا تھی۔ تو میرے محبوب نے یہ بتا دیا کہ گھر جنت بنتا کیسے۔ او بھائی ایک بیوی کے ساتھ ہم نباہ نہیں کر سکتے، اور میرے محبوب نے بیک وقت 9 ازواج اپنے حرم میں رکھی اور ہر ایک کو خوش رکھا۔ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ آپ بے پناہ شادیاں کرتے تھے، لیکن اپنی ازواج کو اتنا خوش رکھتے تھے کہ اگر کسی کو طلاق بھی دے دی نا، اور پھر اس کے بارے میں حضرت امام حسن کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو پتہ ہے وہ آگے سے کیا کہتی؟ وہ ازواج، وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی، وہ کہتی امام حسن جیسا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اتنا حسن سلوک کریں۔ اگلی بات سنیں، حضرت عائشہ فرماتی اتعرقو من العرق، فرمایا کبھی کبھی ہمارے گھر میں گوشت بھی بنتا اور پھر میں وہ بوٹی اٹھاتی، پھر میں اپنے دانتوں مبارک کے ذریعے بوٹی کے اس حصے کو جدا کرتی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں اس ہڈی کو جہاں سے میں نے تھوڑا سا گوشت نکالا تھا رکھتی نا، تو پھر کریم آقا، رحیم آقا، آمنہ کے در یتیم آقا، سید الانس والجان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی مبارک کو اٹھا کر کہیں اور سے نہیں، جہاں میں نے اپنے دانت مبارک رکھے تو میرے محبوب بھی اپنے دانت مبارک دندان اقدس وہیں رکھ دیتے۔ یہ محبت ہے، یہ بتایا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے کہ گھر سونا کیسے بنے گا۔ گھر سونا سارے بولے گھر سونا کیسے بنے گا؟ میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ کب نہیں آئے گی؟ کیسے سونا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کا نظام چلے گا جب دونوں عدم برداشت کا رویہ نہ اختیار کریں۔ برداشت، یہ رشتے کی جو ڈوری ہے نا، دونوں طرف سے کھینچا جائے گا تو ڈوری ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر ایک طرف سے کھینچا جا رہا ہے دوسری طرف سے ڈوری کو چھوڑ دے تو وہ ڈوری کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ تو یہ رشتہ بھی اتنا نازک ہے، اس ڈوری کو آپ نے توڑنا نہیں ہے۔ اور بھائی میاں بیوی اگر زندگی گزاریں شادی کی، شادی پہ ناچ گانا ہوا، شرابیں چلی، جام چلے، بہت کچھ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1 ماہ 2 ماہ نکلے، میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی آگ اگلنے لگے، حتیٰ کہ یہ موقع آیا کہ وہی میاں بیوی جو 2 ماہ پہلے ایک دوسرے پہ جانے نچھاور کرتے تھے نا، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے۔ بیوی خاوند پہ کیچڑ اچھال رہی ہے، خاوند بیوی پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، لیکن میں نے کہا جس شادی کا آغاز نبی کی نعت سے ہو، جس شادی کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو، جس شادی کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو، رسول اللہ کی حدیث سے ہوگا، مجھے بتائیے کائنات کی کون سی طاقت ہے جو اس رشتے کو توڑ جائے، نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں۔ اور بھائی آغاز اگر اتنا سونا ہے تو انجام بھی سونا ہوگا، اولاد بھی سونی ہوگی، نسل بھی سونی ہوگی۔ اچھا بڑی کمال کی بات سنیں، اس بات کو عرض کرنے سے قبل حضور کی ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نبی کے کیا کہنے ہیں؟ سچی بات سکھاتے یہ گئے، سیدھی راہ چلاتے یہ گئے، سچی بات سکھاتے یہ گئے، سچی بات سکھاتے یہ گئے، سچی بات سکھاتے یہ گئے، سیدھی راہ چلاتے یہ گئے۔
حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ گئے رب گئے معطی یہ گئے قاسم رب گئے معطی یہ گئے قاسم دیتا وہ گئے دلاتے یہ گئے سچی بات سکھاتے یہ گئے. اونچی بات سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دو تین باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں بڑی توجہ طلب ہے, توجہ کے ساتھ سنی ہے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ مجمع الزوائد میں لکھتے ہیں میرے نبی کے ایک صحابی تھے, نام ہے جلیبیب رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ جلیبیب رضی اللہ عنہ. رنگت کالی مبارک, رنگت مبارک کالی ہے, چہرہ مبارک سونا نہیں ہے. وہ ایک دن آئے تو کہنے لگے, حضور فرمانے لگے جلیبیب شادی کیوں نہیں کرتے؟ اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یزوجہ, محبوب نے فرمایا ہمارا دل چاہتا ہے تمہاری دلہن نہ لے کر آئے. تڑی چپ تو قربان جاؤ. اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یزوجہ, میرے محبوب نے فرمایا ہمارا دل چاہتا ہے تیری کوئی چاند جیسی دلہن لے کر آئے, چمکتے چہرے والی, اعلیٰ کردار والی, سونے خصال والی, سونی عادات والی دلہن نہ لے کر آئے. حضرت جلیبیب کہنے لگے محبوب جانتے تو آپ بھی ہیں نا, جانتے تو ہیں نا میں کالی رنگت والا ہوں, سونا زیادہ نہیں ہوں, کون دے گا مجھے, کون مجھے قبول کرے گا, اپنی بیٹی دے گا. محبوب نے فرمایا تم ہاں کرو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. یا رسول اللہ میں راضی, میں راضی ہوں. خطب لہو جاریۃ من الانصار. او بھئی اگر قبول صورت بندہ ہو نا تو پھر ماں باپ بھی کہتے ہیں کوئی بھی ہو تو چل جائے, قبول صورت بچی بھی ہو تو چل جائے, لیکن اگر سونا جوان ہو, نوکری اچھی ہو, اچھا کماتا ہو تو اس کے لئے ماں باپ بھی پھر اچھی سی بچی ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اور بیٹا ہو نکما تو پھر کہتے ہیں جی چلو جی کوئی بھی ہو تو چل جائے گی, شادی کرنی ہے. محبوب فرماتے نہیں, چاہے بظاہر رنگت کالی ہے جیسا بھی ہے, لیکن شادی جو ہم نے کرنی ہے دلہن بھی ایسی لے کر آنی ہے جس جیسی سونی دلہن مدینہ میں ہو ہی نہ, مدینہ میں اس جیسی سونی دلہن نہ ہو. مدینہ کی وہ بچی, توجہ میری طرف, مدینہ کی وہ بچی جس کے حسن کے چرچے تھے, جس کی عقل کے چرچے تھے, جس کے علم کے چرچے تھے. میرے محبوب علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیجا, فرمایا ہمارا دل چاہتا ہے ہم جلیبیب کی تجھے دلہن بنانا چاہتے, جاؤ جلیبیب جا کر پیغام دو. حضرت جلیبیب گئے نا, دروازہ کھٹکھٹایا, والد باہر آئے, کیسے آنا ہوا؟ کہا میں خود نہیں آیا, مجھے تو حضور نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تمہاری بیٹی کو اللہ کے نبی نے میری دلہن بنا دیا ہے. ماں باپ نے یہ سوچا ہی نہیں تھا, ماں باپ کے سپنے ہوتے ہیں کہ بیٹی وہاں بیاہیں گے وہ دولہا بڑا سونا ہو, اعلیٰ کردار والا ہو, اونچا لمبا قد ہو, خاندان اچھا ہو, ہاں جی حسب نسب اچھا ہو, تو اس کے ساتھ شادی کریں گے, اپنی بیٹی کی دلہن بنائیں گے اس کو. اب انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا, ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا جو ہے داماد ایسا ہوگا. انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا. جب انہوں نے انکار کیا نا, پیچھے وہ روشن پیشانی والی حضرت جلیبیب کی ہونے والی دلہن کھڑی تھی. اس نے کہا بابا جان یہ بتائیں دلہن آپ نے بننا ہے یا میں نے بننا؟ شادی تو میری ہونی ہے نا, دلہن تو میں بن کے جاؤں گی, حجلہ عرسی میں تو میں نے بیٹھنا ہے. تو پھر فیصلہ آپ کر رہے ہیں, لیکن دیکھ کر کریں, دیکھیں تو صحیح, وہ خود سے نہیں آیا ہے, اسے حضور نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اسے حسنین کے نانا نے بھیجا ہے. آنے والے کو نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ بھیجا کس نے ہے. سمجھے میری بات؟ وہ بھی کہتے ہیں جی مصنف نہیں بکتا ہے, کتاب نہیں بکتی ہے, کتاب نہیں بکتی ہے, اصل میں مصنف بکتا ہے. مصنف جو کتاب لکھی گئی, ایک ہوتا ہے مصنف
مصنف اس میں مفعول کا صیغہ، مصنف تصنیف کرنے والا، کہا کتاب نہیں بکتی ہے، رائٹر بکتا ہے، لکھنے والا بکتا ہے، اس کے قلم کے شاہکار اتنے ہوتے ہیں۔ ہم بچے ہوتے تھے، کم عمر، بہت کم عمر ہوتے تھے تو نسیم حجازی کے ناول پڑھا کرتے تھے، وہ اسلامی وہ روایات اور اسلام کی اقدار کو نسیم حجازی بیان کیا کرتے تھے، اور بندہ ایسا کھو جاتا ہے کہ جب کتاب کو پڑھا جائے نا تو پھر جب تک آخری ورق نہیں آئے گا آپ کتاب کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اتنے عظیم انداز میں قلم کاری کا وہ ایسا شاہکار، ایسے انداز میں لکھتے تھے، لکھاری ایسے تھے، اسلام کی تاریخ کو بیان کر رہے، لیکن ایسے افسانوی انداز کے اندر کہ بندہ جب تک کتاب ختم نہ کرتا بندے کو نیند کے اندر بھی وہی کہانی یاد آتی۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون ہے، رنگت کالی ہے، چہرہ سیاہ ہے، یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ وہ بھیجا اس کو کس نے ہے، وہ خود سے نہیں آیا، اسے حسنین کے نانا نے بھیجا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسنین کے نانا ناراض ہو جائیں، حضور جس کو میرے آقا نے میرا دولہا قبول کیا ہے، پسند کیا ہے، قبلتو وردیتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جد جان سے حاضر ہوں، میں نے قبول کیا، حضور جو دولہا آپ نے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے۔ جب حضور تک یہ پیغام پہنچا نا تو محبوب نے خوش ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری امت میں ایسی بھی بیٹیاں ہیں یہ نہیں دے سکتی کہ میرا خامد کیسا ہے، کہا بس حضور نے کہہ دیا تو سونا ہی ہوگا، سونا ہی ہوگا۔ میرے نبی نے دعا دی، اللہ مدینے میں ان جیسا بہترین گھر شان و شوکت والا کوئی تھا ہی نہیں۔ چند دن گزرے ہیں، دولہا بھی آ گئے، دلہن بھی آ گئی، سیج بھی سجی ہے، ابھی تو ارمان بھی پورے نہیں ہوئے، ابھی تو مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا، ابھی تو جذبات بھی سرد نہیں پڑے، آنکھوں میں آنکھیں ہیں، ارمان پورے نہیں ہوئے، ابھی تو ایک دوسرے سے ملاقات کی تمنا بھی باقی ہے۔ بیٹھے ہی تھے کہ آواز آئی جہاد کا وقت ہو گیا۔ حضرت جلیبیب کہنے لگے تو میری دلہن ہے، بڑے ارمانوں سے تو میری دلہن بنی۔ نوجوان تو کہتے تھے کاش یہ دلہن ہمیں ملتی، لیکن حضور نے تجھے میری دلہن بنا دیا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں میدان جنگ میں جا کر ذرا تلوار کے جوہر نہ دکھاؤں۔ دلہن نے ٹوٹے لہجے میں، بکھرے ہوئے لہجے میں، ہزاروں درد اس کے لہجے میں سمٹ آئے، کہنے لگی اجازت تو دیتی ہوں، یہ نہیں کہتی کہ میرا سہاگ اجڑ جائے گا، یہ نہیں کہتی میں اپنے سہاگ کو دیکھوں یا زہرا کے بابا کے دین کو دیکھوں۔ بیٹیاں بھی تو ایسی ہونی چاہیے نا، کم بھیجتی ضرور ہوں لیکن ایک وعدہ کرو، اگر شہید ہو گئے جنت میں جب حکم ملے نا جاؤ جنت میں تو اکیلے نہیں جانا، مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ سبحان اللہ، سمجھے میری بات؟ تھوڑی چپ تو قربان، مجھے مانا سنا، سبحان اللہ، اکیلے نہیں جانا، مجھے بھی ساتھ لے جانا، اگر یہ وعدہ کرو تو پھر میں راضی ہوں۔ دلہن کہتی ہے جیولری چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، سونا گھر چاہیے، بچوں کے کھلونے چاہیے، اعلیٰ ورائٹی کے برانڈڈ کپڑے چاہیے، فلانی چیز چاہیے۔ یہ مدینہ کی بچی ہے، وہ کہتی اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک وعدہ کر جب تو جنت میں جائے تو قدم رکھنا ہی نہیں، کہنا مالک میں نہیں جاؤں گا جب تک میری دلہن ساتھ نہ جائے۔ وہ کہنے لگا وعدہ ہے۔ حضرت جلیبیب چل پڑے، میدان جنگ میں گئے، لڑتے لڑتے زخمی ہوئے، جب زمین پہ آنے لگے تو محبوب دوڑ کے آئے، میں گروں تو میرے بابا تھامے، میری ماں تھامے، میری بیوی میری دلہن تھامے، میرے بھائی مجھے تھامیں گے، میں گر جاؤں گا، مجھے چوٹ لگے گی تو زخموں پہ مرہم لگائیں گے۔ لیکن جب حضرت جلیبیب گرنے لگے نا تو سید العالمین دوڑ کے آئے، سرکار دو جہاں دوڑ کے آئے، اپنی ران مبارک پہ سر رکھا، رکھ کے چہرے سے مٹی ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جلیبیب تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، اور پھر فرمایا یہ گھوڑا ہے، یہ نیزہ ہے، یہ تلوار ہے، لے جاؤ، جا کر جلیبیب کی دلہن کو دے دو اور کہہ دو تجھ سے بھی زیادہ سوہنی آنکھوں والی، سونے چہرے والی، سونے کردار والی، سونے قد و قامت والی جنت کی حوروں کے ساتھ اللہ نے جنت میں میرے جلیبیب کا نکاح کر دیا، میرے جلیبیب کا نکاح کر دیا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں وہ ایک صحابی آئے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، دخل رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی آئے، نام تھا عکاف بن بشر التمیمی۔ محبوب فرمانے لگے حل لک من زوجۃ، او بھائی شادی بھی کی ہے یا نہیں کی؟ وہ کہنے لگا لا،
نہیں کی. حضور نے فرمایا ہل انت موسر من خیر، طاقت رکھتے ہو، توفیق ہے شادی کرنے کی، ٹھیک ٹھاک نظام ہے، کاروبار ذریعہ معاش اچھا ہے؟ کا نام. کہا پھر اگر تم قدرت رکھنے کے باوجود شادی نہیں کرتے تو انت من اخوان الشیاطین، تم شیطان کے بھائی ہو. میرے حضور فرمانے لگے، یہ حدیث پاک ہے مجموع الزوائد میں، امام ذہبی نے لکھی. حضور پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ان من سنتنا النکاح، میری سنت پہ عمل کرو، نکاح کرو. اور پھر میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 300 سال تک اللہ کی عبادت کی. کتنے؟ 300 سال تک. لیکن ایک عورت کی وجہ سے سارا کچھ اپنا دے بیٹھا، اپنا ایمان زے کر بیٹھا، اور پھر آخر کار اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی، وگرنہ پتہ نہیں کیا ہوتا، وگرنہ پتہ نہیں کیا ہوتا. جب شادی ہو جائے تو ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. میرے آقا فرماتے تمہیں بتاؤں غریب کون ہے؟ صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز. ہماری نظر میں تو غریب وہ ہے جس کے پاس گھر نہ ہو، پیسہ نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بظاہر ذریعہ معاش نہ ہو، وہ غریب ہے. حضور نے فرمایا نہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں. حضور بتائیے. فرمایا مسکین 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 رجل لیس لہ امرا. میری نظر میں، حسنین کے نانا کی نظر میں، سب سے بڑا غریب وہ بندہ ہے، فرمایا جس کی شادی نہیں. یہ میں مزاح نہیں کر رہا، واللہ باللہ سمت اللہ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. فرمایا سب سے بڑا غریب وہ ہے. آپ نے دیکھا جن کی شادی نہیں ہوتی نا تو کہتے جی کرنا ہی کی ہے، کہتے واسطے کمائی ہے، ذمہ داری نہیں ہوتی، چھرکا پن ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے آزاد مزاج. 1 بجے گھر آ گئے، جی چاہا 2 بجے آ گئے، 3 بجے آ گئے، دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں چلے گئے، سارا دن چوک پہ بیٹھے، گپے لگائی، چائے کی چسکیاں لی، کبھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ گئے. کیوں؟ آزاد ہے. لیکن جب شادی ہو گئی تو پھر ذمہ داری آ گئی. وہی نوجوان جو کل کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا آج بابا کو کہتے بابا جی بتائیے کون سا کام. بابی کہتے بیٹا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ محبوب کے فرمان کی حکمت سمجھے. فرمایا مسکین 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 رجل، وہ مرد سب سے بڑا غریب ہے، لیس لہ امرأۃ، جس کی بیوی نہیں ہے، جس کی دلہن نہیں ہے، جس نے شادی نہیں کی ہے. وَإِن كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، میرے نبی فرماتے چاہے مال کی کثرت ہو، دولت کی بہتات ہو، مال سنبھالا ہی نہ جاتا ہو. فرمایا اتنا مال ہے اسے خود کو نہیں پتا ہے، بینک بیلنس ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے گا اس سے بڑا غریب تو کائنات میں کوئی آئے نہیں. پھر آگے سنیے مسکینۃ 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 امرأۃ لیس لہا رجل. میرے آقا فرماتے صحابہ بتاؤ تمہاری نظر میں کون سی عورت غریب ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں. میرے آقا نے فرمایا مسکینۃ 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 امرأۃ. فرمایا وہ عورت سب سے بڑی کائنات میں غریب ہے، لیس لہا رجل. فرمایا لیس لہا رجل، جس کا کوئی خاوند نہیں ہے، جس نے شادی نہیں کی ہے. فرمایا وَإِن كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، چاہے وہ مالدار بھی ہو نا، فرمایا اس سے بڑا کائنات میں کوئی غریب ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی غریب ہی نہیں ہے. اور اگر امیر ہونا چاہتے ہو تو فرمایا پھر شادی کرو. اور اگر گھر میں غربت ہے، فقر ہے، تم کماتے ہو پوری نہیں ہوتی، فقر نے ڈیرے ڈال رکھے، میرے نبی فرماتے پھر بھی شادی کرو. جب بیوی آئے گی، دلہن آئے گی تو لنگر بھی ساتھ لے کر آئے گی، مال بھی لے کر آئے گی. فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ. شادی کرنے سے فرمایا میرے آقا فرماتے اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہاں سے بھی سنیے، توجہ میری طرف. حضرت بابا نظام الدین ابو المؤید رحمت اللہ علیہ، اخبار الاخیار کے اندر ہے کہ 61 سالی ہو گئی، زمینیں بنجر، آسمان پہ بارش ہے ہی نہیں، سبزے کا نام و نشان نہیں، لوگ بھوک سے تڑپ رہے، دعا کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت بابا نظام الدین ابو المؤید رحمت اللہ علیہ نے اپنی امی جان ان کے کپڑے کا ایک دھاگا نکالا، میری طرف دیکھے گا، دھاگا نکال کر آسمان کی طرف یوں کر کے ہاتھ نہ کہنے لگے یا اللہ یہ تیری اس باندی کے دامن کا یہ دھاگا ہے جس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور کسی غیر محرم نے اسے نہیں دیکھا.
یا اللہ یہ میری ماں کے دامن کا یہ دھاگا ہے، اس دھاگے کی برکت سے بارش کو نازل فرما۔ فرمایا حضرت بابا نظام الدین ابو المؤید رحمت اللہ علیہ، آپ کی دعا کے ہاتھ ابھی واپس چہرے کی طرف نہیں آئے تھے کہ بارش برسنے لگی۔ اگر مائیں پاکیزہ ہوگی تو بیٹے بھی پاکیزہ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی علاقہ میں پروگرام ہو رہا تھا تو ایک ہندو عورت نے پرچی لکھ کے بھیجی، کہا میں سن رہی ہوں تمہارے علماء بیان کر رہے ہیں حسین بڑی شان والے، حسین بڑی شان والے، لیکن یہ بتاؤ کیا وجہ ہے 1400 سالوں کے اندر ایک حسین آیا، دوسرا کیوں نہیں آیا؟ تو آگے سے پتہ ہے عالم نے جواب کیا دیا، حضرت صاحب نے جواب کیا دیا، فرمایا حسین تو آج بھی آ سکتا ہے لیکن شرط ہے کہ ماں زہرا بطول جیسی ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ حسین امام حسین آج بھی آ سکتے ہیں لیکن شرط ہے کردار زہرا بطول کا رکھنے والی ماں ہو تو پھر بیٹے حسین جیسے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میرے آقا کے غلاموں بہت بڑی ذمہ داری ہے، رشتہ ازدواج میں ہمارے بھائی منسلک ہو رہے ہیں، دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی خیر فرمائے، ان کی زندگی کو جو ازدواجی زندگی ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت بنائے، اور اللہ انہیں حسین ذکر کرنے والے حسین ننھے منھے بچے بھی عطا کرے، بچیاں بھی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان سارے بھائیوں کی خیر کرے۔ میں آخر میں قرآن پاک کی چند آیات میسج کے طور پر اور اس شادی کو سونا بنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگیں۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اور جو باتیں میں نے عرض کی پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ سب کو آئی باتیں نا؟ اچھا جو کنوارے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ہے ایسا سونا کنوارا جو یہ وعدہ کرے کہ جب میری شادی کا موقع آئے گا میں نے بھی شادی کے اوپر حضور کے ذکر کی محفل سجا دی؟ کریں گے کوشش؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے دولہ بھائی کی خیر کرے، دولہ بھائی کے بھائیوں کی خیر کرے اور گھر والوں کی خیر کرے، بچوں کی، سارے جتنے افراد خانہ ہے سب کی خیر کرے، اور جتنے آپ آئے بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی خیر کرے۔ سمجھاتے ہوئے کوئی جملہ اگر دل آزاری کا باعث بنا ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا اللہ۔